کے مسائل چل رہے ہیں، اور ایک صاحب نے کمنٹ میں مسئلہ معلوم کیا کہ روزے کی حالت میں الکحل والا پرفیوم لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ باڈی پر یا کپڑے پر الکحل والا پرفیوم لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ الکحل والا پرفیوم لگانا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس کے اندر وضاحت ہے، اور وضاحت یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو یہ الکحل ملتا ہے یہ 3 طریقے کا ہوتا ہے، 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو الکحل وہ ہوتا ہے جو انگور سے یا کشمش سے یا منقع سے یا کھجور سے یا چھوارے سے بنایا جاتا ہے۔ جن چیزوں کا بھی میں نے نام لیا، اگر الکحل ان چیزوں سے بنا ہوا ہے تو وہ ناپاک ہے، اور جس پرفیوم میں یہ والا الکحل پڑا ہوا ہوگا کپڑے پر اس پرفیوم کا لگانا منع ہے، کیونکہ اسے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اور باڈی بھی ناپاک ہو جاتی ہے، پھر نماز نہیں ہوتی۔ الکحل کی ایک دوسری قسم ہے وہ الکحل جو جو سے، گیہوں سے، آلو سے یا اور دوسری سبزیوں سے بنایا جاتا ہے۔ یہ والا الکحل جو سبزی وغیرہ سے، گیہوں وغیرہ سے بنایا جاتا ہے یہ جائز ہوتا ہے، یہ پاک ہوتا ہے۔ اگر پرفیوم میں یہ والا الکحل پڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، تو اس پرفیوم کا لگانا جائز ہوگا، اور اس کے ساتھ نماز بھی جائز ہو جائے گی کیونکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ ایک تیسرا الکحل ہوتا ہے اور وہ کیمیکل سے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا والا الکحل جو کیمیکل سے بنایا جاتا ہے یہ بھی پاک ہوتا ہے، اور اگر پرفیوم کے اندر یہ کیمیکل والا الکحل پڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، تو اس پرفیوم کا لگانا جائز ہوگا۔ اب ایک ضروری بات جو ہے وہ یہ کہ عام طور پر پرفیوم کے اندر جو الکحل پڑا ہوا ہوتا ہے، ملایا جاتا ہے، وہ یا تو وہ گیہوں وغیرہ والا ہوتا ہے یا وہ کیمیکل والا ہوتا ہے جو جائز ہوتا ہے۔ اس لیے پرفیوم میں جب بھی ہم پرفیوم لیں تو اس کی بوتل کے اوپر دیکھ لیں کہ اس میں جائز الکحل ملا ہوا ہے یا ناجائز، لکھا ہوا رہتا، وضاحت رہتا، وضاحت کر دی جاتی ہے بوتل کے اوپر کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ اگر آپ کو تحقیق کے بعد معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر جو الکحل ملا ہوا ہے وہ جائز اور پاک ہے تو آپ وہ پرفیوم لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے روزے کے کفارے کا۔ ایک مسئلہ ایک صاحب نے معلوم کیا کمنٹ کے اندر، اور وہ حیا والا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ لوگ معلوم کرتے ہیں تو بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ان مسئلوں کی وضاحت کی گئی ہے، تو ہم بھی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی کوشش کرے تو کیا اس سے کفارہ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ جناب، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی کوشش سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہیں، اس کا وغیرہ لے رہے ہیں، اسے چھیڑ خانی کر رہے ہیں، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ ڈسچارج ہو گئے، انزال ہو گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کی بس قضا ہوگی۔ اور اگر کوشش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم بستری کر بیٹھے اور جان بوجھ کر بیٹھے اور کوئی عذر نہیں تھا تو پھر کفارہ ہوگا۔ کفارہ کب ہوتا ہے کہ کوئی انسان روزہ رکھ لے، روزے کی نیت کر لے، اور پھر جان بوجھ کر کوئی شرعی عذر کے بغیر کھا لے، پی لے، یا بیوی سے ہم بستری کر لے، تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہوتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر کسی نے اس طرح روزہ توڑ دیا رکھنے کے بعد تو کفارے کا مطلب ہوتا ہے جرمانہ، سخت سزا۔ تو اب اسے سزا کے طور پر کفارے کے نام سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اگر آپ کی مراد کوشش کرنے سے یہ ہے کہ ہم بستری کر بیٹھا اور روزہ توڑ لیا، تو پھر کفارے کے لیے آپ کو 2 کاموں میں سے ایک کرنا ہوگا۔ نمبر 1، 60 روزے رکھیں، اور 60 روزے بھی اس طرح کہ ریگولر کنٹینیو رکھیں، بیچ میں ایک دن بھی گیپ نہ کریں۔ اگر آپ نے ایک دن بھی گیپ کر دیا بیچ میں، پھر دوبارہ سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے کنٹینیو۔ اور اگر عورت رکھ رہی ہے کفارے کے طور پر روزے، تو اس کے لیے معافی ہے جب مہینے والا خون آئے، کہ اس نے 25 دن روزہ رکھا، پھر اس کو مہینے والا خون شروع ہو گیا،
تو اب جب تک مہینے والا خون ہے تو وہ نہ رکھے، معافی ہے، لیکن جیسے ہی وہ خون بند ہو تو روزے کنٹینیو رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر آپ 60 روزے نہیں رکھ سکتے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یار کیسے کنٹینیو 60 روزے رکھیں گے، تو پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلائیں پیٹ بھر، یا یہ کہ صدقہ فطر کے مقدار میں ان کو گیہوں دیں 60 مسکینوں کو، یا یہ کہ صدقہ فطر کے مقدار گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے روپے، وہ 60 مسکینوں کو دیں۔ اور صدقہ فطر کے مقدار گیہوں کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں، تو 2.25 کلو گیہوں دے دیں 60 مسکینوں کو، یا یہ کہ 2.25 کلو گیہوں کی جتنی قیمت بیٹھتی ہے 60 مسکینوں کو دے دیں۔ یہ روزے کا کفارہ ہے۔